أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی ہے کہ جو حاملین عرش ہیں اور عرش کے ارد گرد عرش کا طواف کر رہے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ عرش کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ خطبے کے دوران میں عرض کر چکا ہوں۔ عرش کی یہ تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ عرش ایک مخلوق ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے، جس کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، ساتوں آسمانوں کے یہ اوپر ہے۔ اور یہ جس طرح کے مؤولین نے، جو معتزلہ ہیں، عقل پسند ہیں، وہ پہلے تو عرش کو ہی نہیں مانتے۔ عرش کو مانے تو پھر عرش کے اوپر اللہ کے کو بھی ماننا پڑتا ہے ان کو۔ اس لیے انہوں نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس طرح ضرب المثل ہے۔ نہ عرش کا اقرار کرو، نہ عرش کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام کا مسئلہ پیدا ہو۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اللہ نے عرش کا بھی ذکر کیا ہے اور عرش کے اوپر بلند ہونے کا اپنے آپ کا وہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد اقتدار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ ذوالجلال کا تخت حکومت مراد ہے کہ اللہ کی حکومت عرش سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ یہ معتزلہ قدیم نے تعویل نہیں کی، ان سے جو متاثرین ہیں وہ عربی کے مفسر ہوں یا اردو میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے ہوں، انہوں نے بھی یہی تعویل کی۔ نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ عرش کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے
کہ عرش مادی ایک چیز ہے. یہ معتزلہ تو آسمان کو بھی مادی حیثیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں انتہائی بلندی کا نام آسمان ہے. حالانکہ نصوص قرآن مجید اور حدیث کی اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ آسمان کا ایک حجم ہے، آسمان کے دروازے ہیں. آسمان کے دروازے ہیں اور آسمان کے اوپر فرشتے بس رہے ہیں. علی حسب المراتب معراج کی رات پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام کی نبی علیہ السلام کو ملاقات بھی ہوئی. یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ آسمان مادی چیز ہے، لیکن تعویل کرنے والے اس کو بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں. وہ کہتے ہیں بلند چیز کو آسمان کہتے ہیں، اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. جیسے آسمان کی وہ تعویل کرتے ہیں، اسی طرح عرش کی بھی تعویل کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ آج ہی نہیں، یعنی اس دنیا میں ہی نہیں، جب سے بنی ہے، جب اللہ نے عرش بنایا ہے. یہ میں تفصیل چھوڑ رہا ہوں کہ فرشتے تو بہت بعد میں بنے ہیں، زمین و آسمان بہت بعد میں بنے ہیں. پہلے صرف اللہ تھا. هو الاول والآخر، جس طرح گزشتہ خطبے میں عرض کر چکا ہوں. صرف اللہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے پانی بنایا، پیدا کیا، اس کے اوپر اپنا تخت رکھا، یہ اپنا عرش رکھا. پھر اس کے بعد زمین بنائی، پھر اس کے بعد آسمان بنا. یہ لمبی داستان ہے جو احادیث میں اور تاریخ میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ فرشتے 8 ہوں گے عرش کو اٹھانے والے. ایک مادی چیز ہے تبھی اسی کو اٹھایا جاتا ہے، خیالی چیز کو نہیں اٹھایا جاتا. بلکہ ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ اوزینا لی، مجھے اجازت دی گئی ہے، یعنی پہلے بتلایا کہ ایک فرشتہ یہ ہے، پھر مجھے اجازت دی کہ یہ بتلا بھی دو اپنے ساتھیوں کو. کس بات کی؟ فرمایا ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ حاملین عرش جو ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی کیفیت بتلا دوں، تھوڑی سی کیفیت بتلا دوں. وہ فرشتے کی تھوڑی سی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا انما بین اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. وہ فرشتہ انسان کی طرح چھوٹا سا اتنا نہیں ہے. فرمایا اس کے کان سے لے کے اس کے عاتق تک، کندھے تک، یہ مسافت 700 میل کی مسافت پر واقع ہے. ایک فرشتہ. یہ ہے کیفیت حاملین عرش. خیالی تصور نہیں جس طرح معتزلہ کہتے ہیں، تخت حکومت نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ ایک مادی حقیقت ہے جس کو فرشتوں نے، بڑے بڑے فرشتوں نے اٹھا رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سبح حملۃ العرش، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے حاملین عرش اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں.
فرماتے ہیں ثم صب اہل السماء، پھر اس کے بعد جو حاملین عرش کے نیچے پہلا آسمان ہے، جس کو ساتواں آسمان کہتے ہیں، جو فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے، ان کی تسبیح سن کے یہ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تسبیح پہلے بھی وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت تسبیح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حتی یبلغ السبع اعلی هذه السماء الدنیا، حتیٰ کہ ان کی آواز پہلے آسمان والوں کی تسبیح کی آواز، دوسروں کی تسبیح کی آواز، تیسرے کی تسبیح کی آواز، چوتھوں کی، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمانوں میں تسبیح ہو رہی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ فرمایا ثم قال الذین یلون حملۃ العرش لحملۃ العرش، جو حاملین عرش، ساتواں آسمان ہوتا ہے جہاں جو فرشتے ہیں، وہ پھر حاملین عرش سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، اللہ نے کیا حکم صادر فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ کہتے ہیں فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، تب وہ ساتویں آسمان کو بتلاتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، اور پھر وہ آرڈر اسی طرح نیچے آسمان والے تمام فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ ذوالجلال کے حاملین عرش کی کیفیت۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس قبیلے کے سردار تھے یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں ساتھ تھے، باپ کا فرق ہے، ایک سعد بن عبادہ ہے اور ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں قبیلوں کے یہ سردار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جس وقت غزوہ احزاب ہوا ہے تو غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے سے انحراف کیا۔ انہوں نے مکے والوں کا در پردہ تعاون کی، ان کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا۔ اللہ ذوالجلال نے رات کو ہوا چلائی، سبحان اللہ، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ خبر لے کے تو آؤ۔ سخت ترین سرد ہوا چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہ کہنا، بس سن کے آؤ، پتہ کر کے آؤ۔ بات لمبی ہے، میں صرف چھوٹی سی بات عرض کرنی چاہتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ کے حکم سے جو ہی قدم آگے رکھا ہے، مجھے ہوا، سردی کی ہوا لگی ہی نہیں۔ میں نے سمجھا موسم نارمل ہے، سردی ہے ہی نہیں۔ آگے جاتا ہوں تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ آگ تاپ رہے ہیں، آگ جل رہی ہے اور وہ تاپ رہے ہیں سردی کی وجہ سے، سکڑے ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ یہی آگ کا کچھ شعلہ اٹھا کے ابو سفیان پر مارو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روکنے کی وجہ سے میں رک گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ بنو قریظہ نے مکے والوں کا ساتھ دیا، یہ اس ہوا کے چلنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اس مدد سے، فرشتوں کی آمد سے دم دبا کے بھاگ گیا، خیمے اٹھائے اور مکے کا رخ کیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، جا کے غسل فرمایا،
غسل فرما کے باہر نکلے، جبرائیل آئے اور جبرائیل امین نے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف چلیں، انہوں نے جو بدعہدی کی ہے اس کو ان کو اس کی سزا دیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی۔ صحابہ کرام نے پڑھی، بڑی باتیں ہیں اس حدیث کے ضمن میں، لیکن اختصاراً چھوڑ رہا ہوں۔ وہاں جا کے تقریباً 25 دن بنو ان کا محاصرہ کیا، یہودیوں کا بنو قریظہ کا 25 دن تک محاصرہ کی۔ جب کھانے پینے کی اشیاء بھی کم ہونے لگی تو انہوں نے کہا جی فیصلہ کر لو، کوئی آدمی مقرر فیصلہ کر لو۔ قصہ مختصر، کہنے لگے کہ ہماری طرف سے 7 دن معاذ حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن 7 دن معاذ کی کیفیت یہ تھی کہ احزاب کے موقع پر حضرت 7 دن معاذ کو یہاں تیر لگا تھا، اس جگہ گردن کے پاس، ہڈی کے اوپر، لبا پر، اور خون بہہ رہا تھا۔ یہ ہے، ایسے نہیں اللہ ذوالجلال نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ان کی زندگی ہی میں۔ آپ ذرا ان کے الفاظ بھی سنیے حضرت 7 بن معاذ کی۔ 7 بن معاذ فرماتے ہیں دعا کی، اور اللہم ان کان تعلم انہ لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوہ۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک اس سے محبوب اور کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان کفار کے خلاف جہاد کروں جنہوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کو ان کے گھر سے نکالا۔ فرماتے ہیں یا اللہ اللہم فإنی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یا اللہ کہ آئندہ کفار مکہ ہمارے ساتھ پیش قدمی نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، لڑنے کے لیے آئیں گے نہیں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ، یا اللہ اگر قریش کے ساتھ لڑائی ہماری ابھی باقی ہے تو پھر میرا یہ زخم ٹھیک کر دے تاکہ میں قریش کے خلاف لڑ تو سکوں۔ دعا کی اور زخم بند ہو گئے۔ وہ جو خون رس رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ زخم رک گیا، خون بہنا بند ہو گیا۔ ادھر بنو قریظہ نے 7 بن معاذ کو، خون بہنے سے کمزوری تو واقع ہو نہیں تھی، انہوں نے حکم مقرر کیا، نبی علیہ السلام نے تسلیم کیا۔ حضرت معاذ مدینہ طیبہ سے وہاں ان کو سواری پر لایا گیا۔ قصہ مختصر، حضرت معاذ سے کہا کہ آپ کو انہوں نے فیصل مقرر کیا ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جتنے لڑنے والے ہیں بنو قریظہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے مال جو بچے کھچے ہیں ان کو مال غنیمت بنایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں ساتھ کیا کہہ رہے ہو، تمہارے ہمارے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ ساتھ فرماتے ہیں وہ رہے تعلقات اپنی طرف سے، اپنی طرف،
لیکن تم نے مجھے فیصل مقرر کیا ہے تو اب میں فیصلہ کروں گا نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق، اور آپ کی مرضی بھی یہی ہے. یہی فیصلہ دیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ انی احکم فیکم ان تقتل مقاتلۃ تقتل المقاتل وتصب النساء وذریہ وان تقسم اموالہم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بحکم اللہ. ایک روایت میں ہے کہ حکمت بحکم اللہ فوق العرش، کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش کے اوپر اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا. اللہ اکبر کبیر. جو اللہ کا فیصلہ تھا ساتھ وہی فیصلہ تو نے کیا، چنانچہ اسی پر عمل ہوا. اب جس وقت فیصلہ ہو گیا، انجام کو وہ پہنچ گیا، تو زخم پھر بہنے لگا. اللہ، زخم جو بند ہو گیا تھا دعاز کے نتیجے میں وہ پھر بہنے لگا، اور پھر وہ خون بہا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اہل ایمان کی روح اوپر جاتی، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اوپر، جتنا نیک ہے اتنی بلند ہوتی ہے. اور جو کافر فاسق فاجر ہے پہلے آسمان سے نیچے پھینک دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کی روایت ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت سعد کا روح اللہ کے حضور پیش ہوا عرش پر، تو احتج العرش لموت سعد بن معاذ، تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا سعد کے روح آنے کی وجہ سے، کہ میرے اوپر سعد کا روح آیا ہے. آج اللہ کی ملاقات کے لیے میرے اوپر سعد کا روح آیا ہے. یہ ہے عرش جہاں تک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا روح بھی پہنچا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی نے تحفہ دیا ریشم کا کپڑے کا تحفہ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں، اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں. بڑا نرم، بڑا قیمتی ہے، بڑا نرم ہے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا لمندیل سعد بن معاذ خیر منہ. اللہ نے جو رومال سعد بن معاذ کو دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر. اور ایک روایت کے لفظ ہے مندیل سعد خیر من الدنیا وما فیہا. اور تم تو اس کپڑے پر فریفتہ ہو، تعجب کر رہے ہو، کتنا اچھا کپڑا ہے. اللہ نے لباس نہیں، جو رومال دیا ہے وہ دنیا و مافیہ کے خزانے سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. عرش ہی کے حوالے سے وہ معروف روایت آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ. ایک روایت میں ہے فی ظل عرش یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ 7 خوش نصیبوں کو اللہ ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. عرش کا سایہ بھی ہے مادی چیز جو ہوئی، تخت تو نہیں ہے کوئی سایہ حکومت کا مراد، سایہ دار ہے وہ. فرمایا عرش کے سائے، جس دن کوئی اور سائے کی چیز نہیں ہوگی، یوم لا ظل الا ہو، صرف اس کا سایہ ہوگا، کسی اور چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج اپنی پوری تابانی پر اور انتہائی قریب
اس وقت جو کیفیت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہوئے روح کانپ جاتی، دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کا ہی فضل ہوگا اہل ایمان پر، جن کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جیسے عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے۔ میں نے کئی بار کہا کہ اللہ ذو الجلال متضاد چیزوں کو جمع کرنے پہ قادر ہے، متضاد چیزوں کو جمع کرنے پہ قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ دن 50,000 سال کا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے وہ 50,000 سال کا وقت 2-2.5 گھنٹے کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہم اجعلنا منہم۔ فرمایا وہ کون ہے؟ امام عادل، اب سن لے، انصاف کرنے والا امام، عدل کرنے والا امام، جج۔ اب میں کیا کہوں، ہماری تو عدلیہ کا ویسے ہی کباڑا ہو چکا ہے۔ جب عدلیہ گروہ بندی کا شکار ہو کے رہ جائے، ان سے عدل کی کوئی توقع نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا کیس آیا تھا ایک موقع پر، نہ حضرت علی کا، قاضی کی عدالت میں یہودی بھی پیش ہوئے، علی بھی پیش ہوئے، اور حضرت علی اور یہودیوں کو دونوں کو سائلین کی صف میں کھڑا کیا ہے، امیر المومنین سمجھ کے اپنے پاس نہیں بلایا، امیر المومنین سمجھ کے اس کو اپنے پاس نہیں بنایا۔ یہی کیفیت، یہی عدل و انصاف کی نوعیت حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو پہلا ہے امام عادل، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اور بڑھاپے میں آ کے تو مسجد کی طرف روانہ انسان ہو ہی جاتا ہے اگر خود کی خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمتی اس میں ہے کہ جوانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کا ہو کے رہ جائے، ادھر ادھر نہ جھانکے، گلیوں میں نہ پھرے، بازاروں کی سیر نہ کرے، مساجد کی سیر کرے، مساجد کو میں دل لگا۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ ایمان والا جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹا ہوا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال ایسے ہے مسجد میں جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، جیسے وہ خوش رہتی ہے، مومن کا دل بھی مسجد میں خوش رہتا ہے۔ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے اور بھاگا نماز کے 2 ٹھونگے لگاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتا، تلاوت قرآن مجید کے نہیں کرتا، نکلنے کی کوشش کرتا۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے، کوئی مادی مقصود، معاونت مقصود نہیں، فائدہ مقصود نہیں ہے، کوئی اور ہرس نہیں ہے، کوئی اور لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کہ یہ بھی اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام اور صحابہ سے اوپر انبیاء کرام، وہ سب اولیاء کے سردار اور امام ہیں، اس لیے ان سے محبت وہ ایمان ہے، اور ان سے عداوت وہ کفر و فسق ہے، نفاق ہے۔ فرمایا تحابا فی اللہ اجتماع علیہ، یہ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف اسی بنا پر کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، چلے ان کی زیارت کر کے آئیں، ان سے مل کے آئیں۔
ان کی مجلس میں بیٹھے، آج تو وہ مجلس مفقود ہو گئے. کیا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، کن کن مجلسوں کا تذکرہ کروں ہمارے بر صغیر کے علماء اور مشائخ کا. اللہ اکبر. صرف ملاقات کے لیے آپ اندازہ کریں کہاں فیروز پور ہے اور کہاں غزنی ہے. یہ سفر حضرت سید عبداللہ غزنوی کی ملاقات اور دیدار کے لیے مولانا محی الدین عبد الرحمن نے کیا تھا. صرف ان کی ملاقات کے لیے، کہ سنا ہے کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ ہے محبت کرنے والے. اور پھر آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان جس کو وہ عورت جو صاحب حسب و جمال بھی ہے اور صاحب حسن بھی ہے، وہ بدکاری کی دعوت دیتی ہے، تحفظ بھی دیتی ہے، عزیز مصر کی بیوی کی طرح سب کچھ کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انی اخاف اللہ، اللہ کی پناہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اللہ کی راہ میں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دیا ہے، چھپا کے دیتا ہے. فرض زکوٰۃ ادا کرنا یہ دکھا کے کیا جائے تو جائز درست، جس طرح فرض نماز ہے، حج ہے، لیکن نفلی اس کو چھپانا چاہیے. جس طرح نفلی نماز ہے اس کو چھپانا چاہیے. سنتیں اسی لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے. سمجھے بات؟ اور پھر آگے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ آدمی جو اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں اللہ ان اوصاف سے ہمیں متصف فرمائے. عرش کا مطلب یہ تھا کہ عرش کا سایہ ہے، عرش مادی چیز ہے، خیالی چیز نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگ اس بات کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے استواء کا انکار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اگر اللہ کو عرش کے اوپر مان لیا جائے تو پھر ہر جگہ ہونے کا عقیدہ ختم. اس لیے وہ کہتے ہیں نہ عرش ہے نہ عرش کے اوپر اللہ ہے. یہ ہے بنیاد اصل میں. اسی لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ عرش ایک مادی چیز ہے، ایک مخلوق ہے، تصوراتی تخت حکومت مراد نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عرش کا وزن بھی ہے. بھائی چیز ہے تو وزن بھی ہے نا، اس کا سایہ بھی ہے نا، اس کو اٹھانے والے بھی ہیں نا، مادی چیز ہے نا، خیالی تو نہیں ہے. کہ آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث نہیں سنی؟ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے گھر سے باہر تشریف لے گئے. حضرت جویریہ واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ضحیٰ کے وقت، یوں سمجھ لیجئے کہ 9-10 بجے کے وقت، حضرت جویریہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کا ذکر، تمجید ذکر کر رہی. نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے یہاں سے جانے کے، میرے یہاں سے تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 3 دفعہ 3 کلمے پڑھے ہیں. ایک کلمہ پڑھا ہے، ایک جملہ پڑھا ہے 3 دفعہ. وہ ایک جملہ تیرے اس سارے ذکر سے زیادہ وزنی ہے جو تم نے صبح سے لے کے ضحیٰ کے وقت تک کیا. اور وہ کیا ہے؟ سن رکھا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ
ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلمات سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اتنی تسبیح، اتنا حمد، عدد خلق ہی، اللہ کے مخلوق کی تعداد کے برابر، جس کو احاطہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ فرشتوں کے بارے میں ہی کہا، باقی مخلوق تو چھوڑے کہ لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ نبی علیہ السلام نے علماء نے بتلایا ہے کہ ساری جتنی مخلوق ہے، درخت ہے، مچھلیاں ہیں، انسان ہے، جن ہیں، ستارے ہیں، ان تمام سے زیادہ تعداد فرشتوں کی، سب سے زیادہ تعداد میں۔ اسی لیے عدد خلق، یہ اس کا پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ورضا نفس ہی، اتنی حمد، اتنی تسبیح کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ وزنت عرش ہی، اتنا حمد اور اتنی تسبیح کہ عرش کے وزن کے برابر، جو سارے ساتوں آسمان اور زمینوں کو محیط، اس کا وزن ہے باقاعدہ۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ مادی چیز ہے، اس کا وزن ہے۔ فرمایا ومداد کلمات، اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ نے فرمایا نا، اگر سارے درخت کلمے بنا دی جائے اور سارے سمندر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دی جائے، لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ یہ تو فانی چیزیں ہیں، اللہ کے کلمات تو فانی نہیں ہیں۔ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ چیزیں فانی ہیں، ایک وقت آئے گا سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات قیامت کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ کب سے شروع ہوئے اللہ کے کلمات؟ جس وقت نہ زمین تھا نہ آسمان تھی، اس سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ کے کلمات میں بول کے، قلم کو کہہ کے، ساری کائنات میں جو ہونا تھا، جو ہو رہا ہے، جو آگے ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالی نے لکھوایا۔ اس لیے اللہ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بھی اس میں بڑی تفصیل ہے۔ خلاصہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے عرش کا وزن ہے، وہ ایک مادی چیز ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ کیسے ہے یہ اللہ کو علم ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، یہ نہیں جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں یا تخت پر کوئی بیٹھ جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ایسے نہیں، بلکہ اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے۔ جب عرش نہیں تھا تب بھی تو اللہ تھا نا، اللہ ذوالجلال تو تب بھی تھے جب عرش نہیں تھا۔ اللہ ذوالجلال کوئی عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے عرش کے بارے میں یہ عقیدہ تمام صحابہ کرام اور سلف کا ہے۔ معتزلہ اور باقی لوگ جو ان سے متاثر ہے، عقلاء ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، اللہ کا عرش نہیں ہے، اللہ کا اختیار مراد ہے، اللہ کا تخت حکومت وہ مراد ہے، اقتدار مراد ہے۔ اللہ اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے۔ اب اس عرش کے حاملین، اللہ نے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔